خون کی قربانیاں دی اور اس اسلام کے شجر کو سینچا تو جا کے آج اسلام کا ہرا بھرا پودا ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ صرف جمعے کی 2 رکعتیں نماز پڑھ کے چھوڑ دیا. ہفتے بعد پھر ہم مسجد میں گئے یا رمضان کے 2-4 روزے رکھ کے پھر ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا. یا پھر جو ہے کسی لنگر میں، کسی دیگ کھانے میں ہم لوگ یا کسی عرس کی مجلس میں شامل ہو کے اپنے آپ کو سنی اور مسلمان کہلاتے ہوئے، یا سال میں ایک دن جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں ہم لوگ شامل ہوئے اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول جو ہے وہ گرداننے لگے. لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام ہی کی سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام ہی کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کا کفار مکہ کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. 3 سال تک آپ کو شام ابی طالب کے اندر قید کر کے رکھا گیا. نہ وہاں کھانے کی چیزیں تھی، نہ کوئی آپ سے بات کر سکتا تھا، نہ باہر سے آنے والے قافلے جو ہے وہ آپ سے ملاقات کر سکتے تھے. اور جتنے آپ کے ساتھی تھے ساروں کو شام ابی طالب میں قید کر کے رکھا گیا. حتیٰ کہ کفار مکہ کی یہ بھی سازش رہی کہ ایسا کرو، کوئی پلان بناؤ، رات میں حضور جب سو رہے ہوں تو اس وقت کوئی بندہ جائے اور معاذ اللہ تلوار مار کے حضور کو شہید کر دے. یہ بھی پلاننگ تیار کی گئی، یہ بھی منصوبے بنائے گئے. حضرت علی المرتضیٰ کے والد ابی طالب دیکھتے تھے رات کے وقت میں جب شام کا وقت ہوتا تھا تو حضور کو ایک بستر کے اوپر لٹاتے اور جب ہاں کوئی بندہ تاک رہا ہے، کیونکہ جاسوس ہوتے تھے، پتہ لگاتے تھے کون سی جگہ پہ آپ سوئے. اور جب رات ہو جاتی تو پھر کیا کرتے؟ حضور کو اٹھاتے اور لے جا کے اپنے بستر کے اوپر سلاتے اور اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی بھتیجے کو لاتے اور اس بستر پہ جہاں پہ ٹائم سے پہلے حضور کو سلایا تھا حضور کی جگہ پہ سلا دیتے. منشا یہ تھا کہ اگر کوئی تیر مارے یا کوئی تلوار مارے اس کی جگہ میرا بیٹا یا بھتیجا تو شہید ہو جائے، حضور شہید نہ ہو. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی پرورش کی گئی. پھر 3 سال کے بعد وہ محاصرہ ٹوٹا اور جب کفار مکہ نے وہ چیزیں دیکھی کہ ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس دین کا پروموشن کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس عبادت کی طرف حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، تو انہوں نے منصوبہ بنایا. منصوبہ بنانے کے بعد یہ تھا کہ کیا کیا جائے. تو وہ جو ہے دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے سارے کے سارے لوگ اور وہیں پہ ایک دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں کھڑا تھا. لوگوں نے پوچھا تو یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں، فلاں بندہ ہوں، تمہارے اس جو ہے وہ مشورے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو کہا چلو ٹھیک ہے تو بھی آ جاؤ. اس کو بھی شامل کر لیا. اس کو شامل کیا تو کہا کیا منصوبہ کریں؟ یہ تو جو اسلام کا جو سلسلہ ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس دن اگر پابندیاں لگائیں گے تو یہ اسلام جو ہے یہ تھم جائے گا. لیکن وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لوگ دن بدن اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. تو وہاں پہ ان کے مشورہ ہونے لگا. کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ ان کو جو ہے قید کر دیا جائے، تاکہ یہ جب قید ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اتنی تیزی سے بڑھے گی نہیں اور پھر اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا نہیں. تو وہ جو شیطان انسانی شکل اختیار کر کے بیٹھا تھا وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم قید کرو گے لوگ اور زیادہ ان سے محبت کرنے لگیں گے. اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جمع غفیر جمع ہو جائے گا، آخر میں ہمیں چھوڑنا پڑے گا. تو لوگ یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ حق پہ اس لیے انہوں نے ڈرتے ہوئے ان کو قید کر دیا، یہ منصوبہ فیل ہو گیا، اس پہ عمل نہیں کریں گے. دوسرے نے کہا ایسا کرو ان کو شہر بدل کر دیتے ہیں، دیش نکالا دے دیتے، یہاں سے نکال دیتے. تو وہ جو شیطان انسانی شکل اختیار کر کے بیٹھا تھا کہنے لگا کہ اگر ان کو یہاں سے نکال دیا تو تم نے ان کی میٹھی زبان نہیں سنی، تم نے ان کا کلام نہیں سنا، نہیں سنی کہ وہ جب ایک مرتبہ کسی سے بات کر لیتے ہیں تو وہ جو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اگر ہم نے ان کو باہر بھیجا تو لوگ جوک ان کی باتیں سنیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہی پھر بڑا لشکر لے کے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے. نہیں، ان کو شہر بدر بھی نہیں کرنا ہے. تو اتنے میں پھر ابو جہل بولا. جب شیطان نے وہ دوسرا معاملہ بھی ان کا رد کر دیا تو ابو جہل بولا. ابو جہل کہنے لگا میرے پاس ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو لیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلواریں دیتے ہیں اور رات میں جب وہ سو رہے ہوں تو چاروں قبیلوں کے لوگ مل کے ہر قبیلے میں سے ایک بندہ اور ان کو رات میں جا کے جو ہے وہ قتل کر دو. تو کسی ایک بندے کے اوپر الزام نہیں آئے گا اور اپنے گناہ
کہا کہ ہاں یہ چیز مجھے پسند آئی, اپنے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں, یہ چیز بہتر رہے گی. پھر کیا ہوا, نوجوانوں کو تیار کیا گیا, حضور علیہ السلام کو رب نے باخبر کر دیا, باخبر کیا کہ آج آپ اپنے بستر کے اوپر نہ سوئیں. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کی جگہ پہ حضور نے سلایا اور ان کو کہا کہ تم میری جگہ پہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ, اور صبح اٹھنا اور جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پیچھے پھر تم بھی مدینے آ جانا. حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے, حضرت ابوبکر صدیق کو لیا, 2 اونٹنیاں جو پہلے سے تیار کر رکھی تھی, پھر آپ نے وہ مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی اور غار ثور میں آ کے پھر آپ ٹھہرے. وہ چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں, یہ وہ حضور کی ہجرت تھی. اور اسی وقت کے اندر حبشہ کی طرف بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس میں ام سلمہ بھی جو بعد میں رسول علیہ السلام کے ساتھ جن کا نکاح ہوا, خود بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نجاشی بادشاہ کے پاس جب حبشہ میں تھے اور ادھر سے کفار مکہ کو جب پتہ لگا اور کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے وہاں پہ چلے گئے, اور نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا, وہ کیا کرے گا, وہ ان کو اپنے جو ہے یہاں پہ پناہ دے دے گا, اور اپنے یہاں پہ جب پناہ دے گا تو پھر ہم لوگ ان کو پکڑ نہیں پائیں گے. ان لوگوں نے حضرت عمر بن العاص جو ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو, اور ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ان لوگوں کو ان کے تعاقب میں پیچھے بھیجا. لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور آج کے اس دور کے اندر بندہ ایک شاپر چاولوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. ایک چھوٹی سی کرسی کے عہدے کے لیے بندہ اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کر لیتا ہے. حضرت کوئی بات نہیں, یہ دنیا ہے, یہ سیاست ہے, کوئی بات نہیں, چلتا ہے. لوگوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے سمندر کو پار کر کے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کا سفر کیا تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے اور ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ پناہ مانگی کہ ہمیں جو ہے وہ پناہ دی جائے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ نہ کیا جائے, ہمیں جو ہے یہاں پہ رہنے کے لیے مکان دیا جائے. تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پیچھے یہ لوگ پہنچ گئے اور کفار مکہ کے اوپر بہت زیادہ چالاک تھے, تو ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے تحفے اور تحائف جو ہے لے کے, بہت سارے تحفے اور تحائف ہم لوگ یہاں سے بھجواتے ہیں نجاشی بادشاہ کی خدمت میں. نجاشی بادشاہ کی خدمت میں بہت سارے تحفے اور تحائف بھجوائے, بادشاہ کو تحفے دیے گئے, تحائف دیے گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے کچھ بے وقوف غلام ہیں جو ہمارا شہر چھوڑ کے آپ کے یہاں پہ آ گئے اور ہمارے دین کے ساتھ جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. ایک کوئی نیا دین آیا جس کا نام اسلام ہے, اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت سے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے, ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ان کو واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں. بادشاہ سلامت نے کیا کیا, ان لوگوں کو بلایا جو مسلمان آئے ہوئے تھے, ان کو بلایا اور دربار میں بلایا گیا. جب بلا کے کہا کہ ان کا کوئی اور بندہ ہے جو میرے سامنے ترجمانی کر سکے اور ہمیں بتا سکے کہ آخرکار ماجرا کیا ہے. وہ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا, تو اس کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا. وہ آئے تو بادشاہ نے ایک بیچ میں ترجمان رکھا, اور ترجمان رکھنے کے بعد ان سے پوچھا تو وہ جو آخری پیغمبر آئے جن کو تم جو ہے وہ اپنا نبی مانتے